الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ صدق اللہ العظیم۔ مل کر بآواز بلند پیارے آقا جان کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ درگاہ شریف کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ یہاں پر ہر اتوار روحانی تربیتی نشست منعقد ہوتی ہے، اور آپ احباب بھی سب اسی میں موجود ہیں، اور ہر ہفتے بڑی ذوق اور شوق سے یہاں پر آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے۔ بہت ساری خانقاہیں ہیں آج بھی کہ ان کے ماننے والے ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، کوئی کہاں جاتا ہے کوئی کہاں جاتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے ان کے مریدوں کا۔ مگر ہمارے ہاں الحمدللہ یہ روحانی تربیتی نشست جو ہے یہ آپ احباب کے لیے، تمام مریدین کے لیے، اور مریدین کے علاوہ جو سلسلہ اشرفیہ سے متعلق ہے، چاہے وہ کسی طرح بھی ہے، اس کے لیے یہ روحانی تربیتی نشست ہوتی ہے۔ آج تربیتی نشست میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ایک اہم موضوع ہے، اور وہ موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و شان اور مرتبہ کیا ہے۔ ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں، بہت سارے میں نے میگزین میں بھی یہ لکھا ہوا دیکھا کہ ایمان کی معراج حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ کوئی کسی طرح لکھتا ہے، کوئی کسی طرح، مگر اصل بات یہ ہے کہ اصل ایمان ہی حضور کی ذات ہے۔ اصل ایمان کیا ہے؟ حضور کی ذات ہے۔ جس شخص نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پہچان لیا، اللہ تعالیٰ کی پہچان کے بعد جس نے حضور کی ذات کو پہچان لیا، اس نے پورا دین حاصل کر لیا۔ یہ نماز، یہ روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات اور دیگر نیک اعمال جس میں نوافل لگا لیں، وظائف لگا لیں، یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں، پہلے حضور کی ذات کو پہچاننا ضروری ہے۔ رب کے بعد حضور کی ذات کو پہچاننا ضروری ہے کہ دین کے اندر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو کیا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، کیا مقام عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کیا ارشاد فرماتا ہے کہ لولاک لما اظہرت ربویہ، اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا ہو نا تو پھر میں اپنے رب ہونے کا اظہار نہ کرتا۔ اگر حضور کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو رب ہونے کا اظہار نہ کرتا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو زمین و آسمان کو نہ بناتا، آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو ان تمام چیزوں کو نہ بناتا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے
یعنی کائنات میں جو چیز مقصود ہے، یہ ساری چیزیں ہیں نا کائنات میں، ان تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں جو چیز مقصود ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہے، حضور کی ذات ہے۔ جو حضور کا ہو گیا وہ سب کا ہو گیا، جو ان سے بیگانہ ہوا وہ پھر کسی کا نہیں ہو سکتا۔ یہ حضور کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم، مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا نام آ جائے نا پھر مل کے پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی ہے نا، وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ نہ حضور سے پہلے کسی کو دیا نہ حضور کے بعد کسی کو دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام بھیجے کسی کو وہ مقام نہیں دیا، بلکہ سب سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سوال پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو نبوت کس وقت ملی، کب ملی آپ کو نبوت؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بنایا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شان دی ہے، یہ شان دی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات ہیں وہ معجزات ہیں کہ جو اس سے پہلے کسی کو نہ دیے گئے، نہ بعد میں کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزات دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ ساری کائنات بنائی، ساری کائنات بنائی۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کس طرح بیان فرمایا، وہ اس آیت میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ علماء فرماتے ہیں لعنت کا کیا مطلب ہے جی؟ لعنت کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو آج اگر کوئی کہہ دے کسی کو بھئی لعنت، ایک یہ لعنت ہے، ایک ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا فعل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ فرمانا اور اللہ تعالیٰ کا اپنے لیے وہ صیغہ استعمال کرنا، اس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ جیسے میں آپ کو اس کی مثال دوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو ہمارا درود و سلام پڑھنا الگ ہے، اللہ کا درود و سلام پڑھنا الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت فرماتا ہے، یہ اس کا درود ہے، اور ہمارا درود پڑھنا وہ ہے کہ جو ہم پیش کرتے ہیں۔ تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے گستاخ رسول کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے گستاخ کے لیے ارشاد فرمایا تو فرمایا کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لعنت تو یہ کون سی لعنت ہے؟ مفسرین اکرام فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں لعنت سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے سب سے نیچے والے درجے میں رکھے گا۔ یہ عام کافر نہیں ہے، گستاخ رسول ہے۔ کون ہے؟ گستاخ رسول ہے۔ گستاخ رسول کا مسئلہ ہی الگ ہے، بالکل مسئلہ الگ ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کر دے اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، زندہ رہنے کا اس کو حق نہیں ہے، بالکل حق نہیں ہے، پھر اس کے لیے موت ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر گستاخ رسول کافر ہو اور توبہ کر لے، کافر ہو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، تو عند اللہ
اور عند رسول اللہ تو توبہ ہو سکتا ہے مقبول ہو جائے، مگر ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہاں گستاخی رسول کی توبہ قبول ہے. ہم نہیں کہہ سکتے، نہیں نہیں نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے واقعات بخاری شریف میں، ابو داؤد شریف میں، مسلم شریف میں، ہر جگہ احادیث لکھی ہوئی ہیں کہ جب کسی شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، صحابہ کرام نے پوچھا نہیں یا رسول اللہ اس بارے میں فتویٰ تو دیجئے کہ آیا یہ گستاخی بنتی نہیں بنتی. کسی شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بلا کہا، صحابہ کرام نے ما ورائے عدالت ہی اس کا کام تمام کر دیا. اس کا کام، ارے اتنا اہم مسئلہ بیان کر رہا ہوں، آپ لوگ ایسے ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہوئے. صحابہ کرام نے بالکل ما ورائے عدالت بغیر کسی سے پوچھے اس کا کام تمام کر دیا. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کون سا عشق ہے کہ جو انسان کو اپنے قابو میں نہیں رہنے دیتا؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عشق ہے کہ جو انسان کو اپنے قابو میں نہیں رہنے دیتا. حضور کا عشق ہے. عشق پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ عشق جو ہے نا، یہ اس میں ایک کتاب میں لکھا ہے کہ عشق جو ہے یہ عشق سے جو ہے نا ماخوذ ہے. ایک ٹہنی ہوتی ہے، شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ اگر کسی ہری ٹہنی پر یا کسی ہرے سبزے پر اگر وہ گر جائے نا، خود سے پیلی ہوتی ہے، تو جہاں وہ گر جاتی ہے اس کو وہ پیلا کر دیتی ہے. فرماتے ہیں عشق ایسا ہوتا ہے کہ عشق جس کے اندر ہوتا ہے نا تو وہ جہاں بھی جاتا ہے سب کو عاشق رسول بنا دیتا ہے، سب کو عاشق بنا دیتا ہے. عشق ایسا ہے، عشق ایسا ہوتا ہے کہ جو ممتاز حسین قادری نے کیا. ہاں، ممتاز حسین قادری نے کیا، ایسا عشق کیا کہ پورے پاکستان کو کھڑا کر دیا حضور کے عشق کے لیے. من سب نبیا فاقتلوہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں یہ حدیث پاک نقل فرمائی. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور مولا علی اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ، جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں یا کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے اسے قتل کر دو، اسے قتل کر دو. یہ کس نے فرمایا ہے؟ مولا علی نے روایت کی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے اسے قتل کر دو. آج لوگ کہتے ہیں یہ کیا ظلم کرنے لگے ہو، لوگ یہ کہتے ہیں نا ہمیں کیا ظلم کرنے لگے ہو، ایک انسان کو قتل کر دیں. کبھی بات سمجھ آتی ہے؟ ایک انسان کو مار دیں. بخاری شریف میں بھی وہ حدیث پاک ہے، ابن خطل نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، فتح مکہ کا وقت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم جاری فرمایا اس کو قتل کر دیا جائے. صحابہ نے دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کے غلاف میں جا کے لپٹ گیا. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہوا متعلق بستار الکعبہ، وہ تو خانہ کعبہ کے غلاف میں لپٹا ہوا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقتلوہ، اس کو وہیں قتل کر دو. بات کو سمجھ آتی ہے؟ آج یہ لبرل اور یہ سارے ہمیں کہتے ہیں کہ وہ ایک انسان کو مار دیں، یعنی صرف اس نے نعوذ باللہ حقیر دکھاتے ہیں حضور کی گستاخی کو اور کہتے ہیں کہ اس نے گستاخی تو کی ہے، صرف گستاخی تو کی ہے، قتل کر دیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ ظلم نہیں، یہ کائنات پر احسان ہے کہ زمین کو اس کے ناپاک خون سے پاک کیا جائے. یہ تو پوری کائنات پر احسان ہوگا، یہ ظلم نہیں، یہ تو احسان ہے پوری کائنات کے اوپر، ظلم نہیں ہے. آج اگر سارے گستاخان رسول کو قتل کیا جائے نا تو آپ دیکھیں ان کا سد باب ہو جائے گا، نہیں پیدا ہوں گے، اس کے بعد نہیں پیدا ہوں گے. آج فرانس کو تو ہم کیا کہیں، وہ تو ہیں ہی بدبخت، وہ تو ہیں ہی، شروع سے ان کی یہی تاریخ ہے، آج کی بات نہیں ہے، فرانس کی شروع سے یہی تاریخ ہے. اور سرکاری سطح پر انہوں نے جو حرکت کی نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اکبر، سرکاری عمارت کے اوپر
وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے شائع کیے، حضور کے خاکے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انسان زبان پہ یہ لفظ لے کر آتا ہے نا، زبان بوجھل ہو جاتی ہے۔ آپ احباب کو بتانے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں یہاں پر، ورنہ ضرورت نہیں ہے یہ بات کرنے کی۔ حضور کی گستاخی، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ما بقاء الامتی بعد شتم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہو جائے اور امت دیکھتی رہے، پھر امت کو جینے کا حق نہیں ہے، اسے چاہیے مر جائے۔ امت کو جینے کا حق نہیں ہے، اسے چاہیے مر جائے۔ کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں تو دعا ہی کر سکتے ہیں، کچھ نہیں تو دعا ہی کر سکتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑی طاقت ہے، ٹویٹر بڑی طاقت ہے، فیس بک بڑی طاقت ہے، کچھ نہیں تو اس پر لکھو تو صحیح۔ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہم تو امن والے لوگ ہیں۔ یہ کیسا امن ہے کہ جو انسان کو دین سے ہی بیگانہ کر دے؟ ہم تو اس امن کو نہیں مانتے، ہم اس امن کو نہیں مانتے۔ امن یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخوں کو قتل کیا جائے۔ یہ دنیا کے فسادی لوگ ہیں، دنیا میں فساد برپا کرتے ہیں۔ آپ بتائیے اگر فراس یہ حرکت نہیں کرتا تو آج شاقان رسول کو کھڑے ہونے کی ضرورت تھی؟ نہیں تھی۔ آج اگر کوئی گستاخ بھی گستاخی نہ کرے تو کسی کو ضرورت ہے کھڑے ہونے کی؟ ضرورت ہے ان تمام چیزوں کی، ان مظاہروں کی، ان تمام چیزوں کی؟ کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ دنیا کے فسادی لوگ ہیں جو دنیا میں فساد برپا کرتے ہیں، حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نہیں مسلمان ایسے ہی رہیں، مسلمان ہمیں کچھ نہ کہیں، اور امن کا درس دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ گفتگو، یہ کوئی جذباتی گفتگو نہیں، یہ حقائق ہے، یہ حقائق ہے۔ آج یہ کیمبرج میں اور ادھر ادھر پڑے ہوئے لوگ یہ ہمیں آ کر مشورے دیتے ہیں۔ آپ کو بھی شاید کوئی مشورہ ملا ہوگا، ہمیں تو آئے دن آتے رہتے ہیں مشورے، کیا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہتے ہیں بندے مر جائیں گے، بندے مر جائیں گے۔ آپ بتائیے لوگ حضور کے نام پہ نہیں مریں تو کس کے نام پہ مریں گے؟ میرے اور آپ کے نام پہ مریں گے؟ امام اہل سنت نے تو ارشاد فرمایا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ یہاں تو حضور کی عزت کی بات ہے۔ امام اہل سنت نے کیا ارشاد فرمایا؟ سر کٹاتے ہیں تیرے، زور سے بولیے، تیرے نام پر مردان عرب۔ عرب کے جو مرد ہیں نا وہ حضور کے نام پر سر کٹاتے ہیں۔ یہاں تو حضور کی عزت کی بات ہے۔ بندے نہیں مریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم نہیں چاہتے کہ بندے مریں، ہم نہیں چاہتے، مگر ہماری عزتیں، ہمارا سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر فدا ہے، حضور پہ فدا ہے ہمارا سب کچھ۔ یہ جانیں کس کے لیے ہیں؟ یہ حضور کے لیے، یہ حضور کے لیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے نا، خلیفہ جب بنے تو مسیلمہ کذاب کا مسئلہ آ گیا۔ تو آپ نے ارادہ کیا کہ حضرت خالد بن ولید اور دیگر صحابہ کو روانہ کی مسیلمہ سے لڑنے کے لیے۔ فاروق اعظم نے روکا، فرمایا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر مدینہ منورہ میں بھیڑیے آ جائیں اور مجھے کھا لیں، میری بوٹی بوٹی الگ کر دیں، مگر پھر بھی اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ پوری سلطنت سیدنا صدیق اکبر نے داؤ پہ لگا دی۔ آج کہتے ہیں دکانیں بند ہو جائیں گی، معیشت کا نقصان ہو جائے گا، کہاں سے کھاؤ گے، پیسے نہیں ہوں گے تمہارے پاس، مال نہیں ہوگا، فلاں چیز نہیں ہوگی، فلاں چیز نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں دینے والے حضور ہیں۔ پاکستان بھی ملا ہے نا، یہ کس کے لیے ملا ہے؟ یہ حضور کے لیے ملا ہے۔ کس نے دیا ہے آپ کو پاکستان؟ زور سے بولیں، حضور نے دیا ہے پاکستان۔ پاکستان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے۔ جب انہوں نے سب کچھ دیا، یہ جان حضور کے لیے دی گئی ہے، یہ مال حضور کے لیے دیا گیا ہے۔ اگر ان پہ قربان نہیں ہوگا تو کس پہ قربان ہو؟ آپ بتائیں کس پہ قربان ہوگا پھر؟ سب کچھ حضور کے لیے ہے، ہماری اولادیں بھی حضور کے لیے۔ باتیں کرنا آسان ہے، میں آپ کو سچی بات عرض کر رہا ہوں، بات کرنا آسان ہے، مگر جب قربانی کا موقع آتا ہے پھر مشکل ہے،
دعا کیا کریں اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی موقع عطا فرمائے نا پھر ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے، میدان میں کھڑے رہنے والا بھی بنائے، میدان میں کھڑے رہنے والا بھی بنائے حضور کی عزت کے لیے، نہ کسی کے لیے، نہ کسی لیڈر کے لیے، نہ کسی پارٹی کے لیے۔ ہم نے کسی لیڈر کا کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، کلمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھا ہے، نہ کسی لیڈر کا پڑھا ہے، نہ کسی پارٹی کا پڑھا ہے۔ جو بھی حضور کا نام لے گا نا اور حضور کے نام پر بلائے گا اسے لبیک کہیں گے، اسے لبیک کہیں گے، حضور کے نام پہ بلا، کسی لیڈر کے لیے نہیں۔ شخصیت پرستیوں سے تو ویسے ہم لوگ دور ہیں، شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے، نظریہ پرستی ہونی چاہیے۔ نظریہ ایک ہی ہے، من سب نبیا فقتلوہ فقتلوہ فقتلوہ، جو حضور کی شان میں گستاخی کرے اس کو رہنے کا حق نہیں ہے، زندہ رہنے کا اس کو حق نہیں ہے، اس کو چاہیے پھر مر جائے۔ یہی ایک ہمارا ایجنڈا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان کی بنیاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اگر آج ہمارے لوگ اور اہل پاکستان خصوصی طور پہ، پاکستان حضور کے نام پہ بنا ہے، ہم نے یہ احتجاج کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اتنی بڑی گستاخی ہوئی، یعنی فرانس کے صدر نے وہ کام کیا کہ جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیا۔ میں نے تو اپنی لائف میں کبھی نہیں سنا کہ حکومتی سطح پر کسی نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہو۔ وہ ہالینڈ میں ایک ملعون اٹھا تھا تو وہ بھی وہاں پارلیمنٹ کا حصہ تھا، حکومت میں نہیں تھا، اس نے تو صدر ہوتے ہوئے حضور کی شان میں گستاخی کی، صدر ہوتے ہوئے۔ کہاں ہے ہمارے صدر ان کو جواب دینے کے لیے؟ کام ان لوگوں کا ہے نا، کام ان لوگوں کا ہے کہ جا کے حضور کی عزت پہ پیرا تو دیں، جواب تو دیں۔ نہیں، سب خاموش ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ پھر حضور کی عزت پہ پیرا کون دے گا؟ حضور کی عزت پہ بولے گا کون؟ جب سرکاری سطح پر بات ہوئی تھی، حضور کی گستاخی ہوئی تو سرکاری سطح پر اس کا جواب ہونا چاہیے تھا۔ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اور آگے جو الفاظ میرے ذہن میں ہے نا وہ تو اس کے تو متحمل ہے ہی نہیں آپ لوگ، تو اس کے لیے انسان کا صحیح ہونا ضروری ہے، صحیح ہونا ضروری ہے۔ جو یہودیوں میں رہا ہو، یہودیوں میں پلا بڑا ہو اور انہی کے نظریوں میں رہا ہے، وہ کیا حضور کی عزت پہ پیرا دے گا؟ پیرا کس نے دینا ہے؟ پیرا میں نے اور آپ نے دینا ہے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد نے پاکستان بنایا ہے، پاکستان میں رہنے والے ہیں، پاکستان میں بسنے والے لوگ ہیں، ہم وہ لوگ ہیں، ہم پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں حضور کی عزت پہ پیرا دینا ہے۔ بات صرف اتنی تھی کہ اگر ہمارے وزیر اعظم صدر اگر کھڑے ہو کر یہ بات کہہ دیتے، حضور کی عزت پہ پیرا دیتے، دھمکی تو دیتے، کوئی بات تو کرتے، پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوتی، ہم بھی ان کے پیچھے کھڑے ہوتے، ہم بھی ان کے پیچھے کھڑے ہوتے۔ ذاتی کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، کسی سے ذاتی جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا ہے تو حضور کی ذات کے متعلق ہے۔ ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک شاعر کا شعر ہے کہ بہت ہی سادہ سا ہے کوثر اصول دوستی اپنا، بہت ہی سادہ سا ہے کوثر اصول دوستی اپنا، جو ان سے بیگانہ ہوا ہمارا ہو نہیں سکتا۔ ان سے بیگانہ ہو جائے تو ہمارا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنی پلاننگ کر لے، کچھ بھی کر لے، جب حضور کی عزت پہ نہیں بول سکتا تو ہماری عزتوں کی کیا فکر ہے اس کو؟ پھر پاکستان میں یہی آپ کو آئے دن خبریں ملتی رہیں گی جو آج کل مل رہی ہیں، اور سب چیزیں چلتی رہیں گی۔ جب حضور کی عزت پر پہرا ہوگا تو سارے معاملات صحیح چلتے رہیں گے، سارے معاملات۔ آپ دیکھیں کیسا جرت مندانہ کام کیا اس نے، عبداللہ جن کا نام ہے، وہ چیچنیا سے ان کا تعلق ہے، فرانس میں انہوں نے اس ٹیچر کو جا کے قتل کر دیا جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی تھی۔ قتل ہونا چاہیے نا، کیوں جی؟ زور سے بولیں، من سب نبیا، زور سے بولیں، من سب نبیا فقتلوہ فقتلوہ فقتلوہ۔ جو حضور کی شان میں گستاخی کرتے اس کا تو پھر ایک ہی حل ہے،
ایک ہی حال ہے بس۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہ موقع دے تو وہ جرأت و بہادری بھی دے جو خالد بن ولید کو دی تھی، وہ جرأت و بہادری دے جو حضرت حسان بن ثابت کو ملی تھی، وہ جرأت و بہادری ملے جو مولا علی کے پاس تھی، وہ جرأت و بہادری ملے جو غازیان اسلام کے پاس تھی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم میں سے بھی غازیان اسلام پیدا ہوں، حضور کی عزت پیرا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا سب کچھ حضور کے لیے، ہمارا جینا بھی حضور کے لیے، ہمارا مرنا بھی حضور کے لیے، یہ تعلیم پڑھنا یہ بھی حضور کے لیے، یہ پیسے کمانا یہ بھی انہی کے لیے، یہ ساری چیزیں، ہمارا یہاں آنا بھی انہی کے لیے، ہمارا واپس جانا بھی انہی کے لیے، سب ساری یعنی پوری کائنات کا جو مرکز اور منبع ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، حضور کی ذات ہے۔ جو حضور کے بارے میں صحیح ہے بالکل، بس وہ ہمارے لیے صحیح ہے، اور جو ان کے بارے میں صحیح نہیں ہے وہ ہمارا کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ مسئلہ کسی پارٹی کا نہیں ہے، سچی عرض کر رہا ہوں آپ سے، نہ یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، کسی شخصیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا مسئلہ ہے، حضور کی ذات کا مسئلہ ہے۔ آج جو مجاہدین کھڑے ہوئے ہیں محاذ پر، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فتح کا جھنڈا عطا فرمائے۔ محاذ پہ کھڑا ہونا آسان کام نہیں ہے، یہ شیلنگ، یہ پتھراؤ، یہ پٹائیاں، یہ کھانا، یہ آسان کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے۔ تو جو مجاہدین کھڑے ہوئے ہیں ان کے لیے آپ لوگ علیحدہ میں بھی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو فتح و نصرت عطا فرمائے۔ جو بھی مجاہد حضور کے لیے کھڑا ہے، ہاں جو حضور کے لیے کھڑا ہے، جو اپنے لیے آیا ہو تو اس کو کچھ نہیں ملنا، اس کو کچھ نہیں ملنا، وہ پھر ایسے ہی بھاگ جاتا۔ جو حضور کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ پھر آخر تک کھڑا رہتا ہے، یہ ساری بات ہے۔ اور آج کی یہ تربیتی نشست یہ ایک خصوصی نشست ہے، یہ خصوصی نشست ہے جس میں وہ بات ہوئی ہے کہ جو ایمان کا مرکز ہے، آج وہ بات ہوئی ہے کہ جو ایمان کا مرکز ہے۔ غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، غازی ممتاز حسین قادری، کہ جب میں نے اس ملعون کو، نام تو نہیں لیتا خامخواہ ہماری محفل کا رنگ خراب ہو جائے، جب کہتے ہیں میں نے اس ملعون کو قتل کیا اور میں جیل پہنچا ہی نہیں تھا تو مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو گئی۔ کہاں لوگ روتے ہیں یا رسول اللہ زیارت ہو جائے، یا رسول اللہ زیارت ہو جائے، قربان اس غازی کے قدموں پر کہ جسے حضور نے 27 گولیوں کے بدلے زیارت کرا دی۔ آپ بتاؤ دین کی بنیاد کس پر ہے؟ دین کی بنیاد اس پر ہے، یہ نمازوں پر، یہ سجدوں پر، یہ روزوں پر، دین کی بنیاد حضور کی عزت و ناموس پر ہے۔ حضور کی عزت و ناموس ہوگی اور حضور کی عزت و ناموس سے پیرا ہوگا تو حضور بھی خوش ہو جائیں گے، حضور بھی خوش ہو جائیں گے۔ ابو حضور قبلہ کے ایک مرید نے یہ خواب میں دیکھا، آخری بات کر کے بس گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ غازی صاحب نے صحیح کیا یا صحیح نہیں کیا۔ اس نے کہا میرے ذہن میں ایک بات تھی۔ تو ایک دن وہ سوئے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری جا رہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں، حضور کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے کچھ لوگ جا رہے ہیں، اور ایک نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ کون تھا؟ وہ غازی ممتاز حسین قادری تھا، وہ ممتاز حسین قادری تھا۔ ابو حضور قبلہ فرمانے لگے کہ انہوں نے مڑ کے بتا دیا ہوگا کہ ہم حضور کے علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے ہیں، صحابہ اکرام کے پیچھے پیچھے ہیں۔ الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں اور اسی عقیدے کو ماننے والے ہیں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کر گئے اپنے پیچھے، اسی عقیدے کو ماننے والے، نہ توبہ، نہ معافی، نہ قبول، نہ کچھ، بس وہی ہوگا کہ من سب نبیا فاقتلوہ، بس ایک ہی حل ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی فرانس کے صدر کا تو سر اترے گا انشاءاللہ، یقین سے کہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ تعالی۔ آج ہمیں جو ہے نا، ہمارے معاشرے میں بے یقینی بہت ہو گئی ہے،
کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یوں نہیں ہو جائے گا تو یوں نہیں ہو جائے تو یوں نہیں ہو جائے، کچھ نہیں ہوگا. جب اللہ پہ بھروسہ ہے نا تو پھر انشاءاللہ فرانس کے صدر کا سر اترے گا انشاءاللہ تعالی. اس نے حضور کی گستاخی کی ہے نا، ہمارے لیے کچھ نہیں بولا، حضور کی شان میں بولا. اللہ تعالی آپ کو بھی مجھے بھی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموز کے سلسلے میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو اسی راہ پر چلنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. اے الہ العالمین مجاہدین اسلام کی مدد فرما، مولا غیب سے ان کی مدد فرما. اے الہ العالمین یا رب العالمین، مولا جو لوگ محاذ پر کھڑے ہوئے ہیں، اے الہ العالمین ان کی غیب سے مدد فرما. اے الہ العالمین ان سب کو فتح و نصرت کا جھنڈا عطا فرما. اے الہ العالمین ہم سب کو پیارے آقا کی محبت میں زندہ رکھ، اسی محبت میں موت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.